بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میرا نالج ٹیوب چینل پر ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ تاریخ اسلام سیریز کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ویورز، اب ہم ہجرت مدینہ کی تاریخی اہمیت پر کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ واقعہ ہجرت کی تاریخی اہمیت کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ اسلامی سال کا حساب ہجرت نبوی سے ہی کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ دوم حضرت عمر کی خلافت کو تقریباً 4 سال گزر چکے تھے، یعنی ہجرت کا 16واں سال تھا، تب یہ سال ہجری مقرر کیا گیا۔ اور اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ حضرت عمر کے سامنے ایک چک پیش ہوا جس پر صرف شعبان لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ کس طرح معلوم ہو کہ یہ کس سال کا ماہ شعبان ہے؟ اس کے لیے فوراً مجلس شورا مرتب کی گئی اور اکابر صحابہ کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوا۔ حضرت علی بن ابی طالب نے رائے دی کہ ہجرت نبوی سے سن شروع کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ اس بات پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ چونکہ عرب میں نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ہجرت ربیع الاول میں ہوئی تھی، اس لیے سال کو تقریباً 2 ماہ پیچھے ہٹا کر اس کی ابتدا محرم ہی سے رکھی گئی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق ہجرت سے تاریخ کا تعین ہجرت کے بعد ہی سے بحکم رسول خدا شروع ہوا۔ نبی پاک نے حضرت ابو ایوب کے مکان میں قیام کے بعد نماز جماعت کا سلسلہ اسی احاطے میں جاری رکھا۔ کچھ دن کے بعد حضور نے چاہا کہ وہاں باقاعدہ مسجد کی تعمیر ہو جائے۔ آپ نے اسد بن زرارہ سے فرمایا کہ تم یہ زمین میرے لیے اس کے مالکوں سے خرید دو۔ انہوں نے یتیموں سے گفتگو کے بعد کہا کہ وہ حضور کی خدمت میں نظر کی جاتی ہے، قیمت ضروری نہیں، مگر حضور نے اس زمین کو بلا معاوضہ لینے سے انکار کیا۔ چنانچہ 10 دینار کی قیمت پر آپ نے زمین خرید فرمائی۔ علامہ طبری کا بیان ہے کہ وہ دونوں یتیم معاذ بن افراح کے سایہ تربیت میں تھے اور معاذ بن افراح ہی کے ذریعے سے وہ زمین حاصل ہوئی۔ پھر اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک زیادہ صحیح روایت یہ ہے کہ یہ زمین بنی نجار کی تھی اور یہاں کچھ کھجور کے درخت اور کھیت اور کچھ زمانے جاہلیت کی قبور تھیں۔ حضور نے ان سے فرمایا کہ مجھ سے اس زمین کی قیمت لے لو۔ انہوں نے کہا ہم سوائے رضائے پروردگار کے کوئی قیمت نہیں چاہتے۔ حضور نے اس پیشکش کو قبول فرما لیا۔ درخت کٹوا دیے گئے، کھیت ختم کرا دیے، قبروں کو اکھڑوا کر صاف کروا دیا اور پھر یہاں مسجد تعمیر ہوئی۔ اس کے پہلے آپ کسی معین جگہ پر نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ مختلف مقامات پر جہاں نماز کا وقت آ گیا وہاں نماز پڑھ لیتے تھے۔ روایات کے مطابق سب سے پہلا کام جو سرکار نے مدینے پہنچ کر کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ دیواریں کچی اینٹوں سے 3 گز اونچی بنائی گئیں، 9 فٹ پر چھت ڈال دی گئی، کھجور کے تنے سے شہتیر کا کام لیا گیا اور اسی طور پر مسجد کی تکمیل کی گئی۔ اور نبی پاک نے اس مسجد کی تعمیر میں بھی بنفس نفیس حصہ لیا۔ تفصیلات کے مطابق سب سے پہلا کام زمین کا خشک کرنا تھا، اس لیے کہ اس احاطے کے اندر ایک کثیر پانی کا ذخیرہ بھی تھا۔ بغیر اس پانی کے الچے ہوئے اور اس گڑھے کو پاٹے ہوئے کوئی عمارت بن نہیں سکتی تھی۔ چنانچہ آپ نے اس کام کی تکمیل کرائی۔ پھر اینٹیں تیار کی گئیں اور نیو کھود کر اسے اینٹوں سے بھرا گیا۔ پھر قریب کی پہاڑی سے جو ہرا کہلاتی تھی پتھر لائے گئے اور کئی دن تمام مسلمان پتھر منتقل کرتے رہے۔ چنانچہ خود پیغمبر کو بھی دیکھا گیا کہ آپ ایک بڑا پتھر اپنی پشت پر رکھے ہوئے لا رہے ہیں، تو اسید بن حضیر نے بڑھ کر عرض کیا کہ مجھے یہ پتھر دے دیجئے، میں آپ کی طرف سے اسے پہنچا دوں۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تن آسانی پسند کروں، کوئی دوسرا میری طرف سے مشقت اٹھائے۔ آخر کار کئی رو پتھروں کے چاروں طرف رکھنے کے بعد پھر اینٹوں کی چنائی شروع ہوئی اور ایک قد آدم تک دیوار اونچی کی گئی۔ پوری وسعت اس عمارت کا 100 ہاتھ مربع تھی۔ شروع میں چھت نہیں بنائی گئی تھی۔ کچھ عرصے تک یوں ہی رہنے کے بعد جب دھوپ سے تکلیف محسوس کی گئی تو لوگوں نے حضور سے استدعا کی کہ کوئی سایہ بھی یہاں ہو جائے۔ تب آپ نے مسجد کے آگے کے حصے میں صحن سے متصل لکڑی کے کھمبے قائم کر کے کھجور کی شال سے جھانپوں کا کام لے کر ایک چھپر سا بنا دیا۔ پھر تھوڑے دن میں جب لوگوں نے کہا کہ باقاعدہ چھت بنوا دیجئے تو آپ نے انکار فرمایا اور یہ تاریخی جملہ ارشاد کیا، نہیں، میں چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ والے چھپر کی طرح چھپر ہی رہے۔
تاریخی کتب میں ملتا ہے کہ مدینے آنے کے بعد سب سے پہلے جس مسلمان کی وفات ہوئی ان کا نام کلثوم بن ہدم تھا، اور اس کے بعد ابو امامہ اسد بن زرارہ تھے۔ مورخ طبری رقم تراز ہیں کہ ابو امامہ اسد بن زرارہ کی وفات کے بعد بنی نجار جمع ہو کر پیغمبر خدا کے پاس آئے اور کہا کہ ابو امامہ ہمارے نقیب تھے، اب آپ ہم میں سے کسی کو منتخب کر دیجئے جو ان کی جگہ پر ہماری قیادت کرے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ تم میں سے تو میری ننیال ہے اور اس لیے میں بھی تم ہی میں سے ہوں، تو مجھی کو اپنا نقیب سمجھ لو۔ چنانچہ وہ سب بڑے خوش واپس آ گئے اور ان کے لیے ایک بڑا فخر ہو گیا کہ رسول خدا ان کے نقیب ہیں۔ مدینہ کے باشندوں نے مکے کے مہاجرین کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا، اپنے فاضل گھر ان کے لیے خالی کر دیے۔ جن کے پاس ایک گھر تھا انہوں نے بیچ میں پردہ ڈال کر کسی ایک مہاجر کو اپنے پاس بسا لیا۔ دوستوں، یہاں پر آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ اس سے آگے کے حالات و واقعات اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔